أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. اسکنوہن من حیث سکنتم، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7. یہ دو آیات مقدسہ طلاق کے واقع ہو جانے کے بعد کے احکامات کو بیان کر رہی ہیں، اور یہ بڑے اہم اور پیچیدہ احکام ہیں جن احکام سے آج کے اس ماحول اور معاشرے میں بہت اعراض کیا جا رہا ہے. گویا کہ ان احکامات کو کوئی آدمی حکم سمجھتا ہی نہیں ہے. یہاں محض اپنی خواہشات، اندر کے انتقام، طلاق کے بعد جو اندر عداوت اور بغض کے جذبات ہوتے ہیں، ان جذبات اور احساسات کے مطابق مرد عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں شریعت کا کیا حکم ہے. وہ اپنی خواہش کو دیکھتا ہے، وہ اپنی ضرورت کو دیکھتا ہے، وہ اپنی منشا کو دیکھتا ہے، وہ اپنی ماں اور اپنی بہنوں کی منشا کو دیکھتا ہے، وہ اللہ کا حکم نہیں دیکھتا. تو آپ سنیے، شروع میں بات آئی تھی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن، کہ طلاق دینے کے بعد عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو. یہاں پر بھی اسکنوہن، ان کو سکنا دو، ان کو رہائش دو، مطلقہ کو رہائش دو. من حیث سکنتم، ایسی رہائش جیسی رہائش تمہاری اپنی ہے. مطلقہ جب تک عدت میں ہے، اگر ایک طلاق دی گئی ہے تو آپ کی بیوی ہے. دو طلاقیں دی گئی ہیں، طلاق رجعی ہے، وہ آپ کی بیوی ہے. اس کی عدت جب تک گزر رہی ہے اس وقت تک اس کی کفالت کرنا، اس کے نان نفقہ کا انتظام کرنا، اس کی رہائش کا بندوبست کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری میں شامل ہے. اور اگر طلاق بائن دے دی گئی ہو یا 3 طلاقیں کسی نے دے دی ہیں تو تب بھی عدت پوری ہونے تک اس کا نان نفقہ اور اس کا سکنا، اس کی رہائش اسی شخص کے ذمے ہے. شخص کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 طلاقیں یا طلاق بائن ہے تو یکسر نکاح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. طلاق رجعی میں تعلق باقی رہتا ہے، لیکن طلاق بائن میں اور طلاق ثلاثہ میں 3 طلاقوں میں تعلق ختم ہو جاتا ہے. طلاق بائن کیا ہے؟ طلاق بائن اس کو کہتے ہیں کہ کوئی کنائی الفاظ سے طلاق دیتا ہے. یہ الفاظ کہے کہ تو یہاں سے نکل جا، اور اس میں وہ طلاق کی نیت کر لیتا ہے.
یہ کہہ دیتا ہے تو میری طرف سے آزاد ہے، اور اس میں طلاق کی نیت کر لیتا ہے۔ آج کل یہ لفظ تو عام ہے، بعد میں پوچھو کیا نیت تھی تو اب اس وقت فطور آ جاتا ہے، جی میری نیت تو یہ تھی۔ دیکھ لو بھائی، تم جانو تمہارا اللہ جانے۔ مفتی تو ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا، قاضی ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا تھا کہ کوئی شخص آ کر میرے سامنے کوئی دعویٰ کرتا ہے اور اس دعوے کو اپنی چرب لسانی سے ثابت کر لیتا ہے اور گواہوں سے بھی ثابت کر لیتا ہے، اور میں اس شخص کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں، تو میرا فیصلہ دے دینے کی وجہ سے وہ شے اس کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ میں تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کروں گا۔ اگر وہ چیز اس کی نہیں ہے لیکن اس نے اپنی چرب لسانی سے دعویٰ اتنا مزین کر کے پیش کیا کہ قاضی اس کے دعوے کو دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے، جھوٹے گواہ لے آیا، ان گواہوں کو دیکھ کر قاضی اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے، تو اس فیصلے سے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ چیز اس کی ہو گئی ہے، عند اللہ اس کو جواب دینا ہے۔ تو یہاں دیکھنے کی بات ہے، عدالتی کیس بھی، جی میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، بس جس کا وکیل تگڑا ہو گیا، مضبوط ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، جس نے پیسے زیادہ کھلائے فیصلہ ہو گیا۔ اب وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ چیز اس کی تھی یا نہیں تھی، فیصلہ ہو گیا جی، 4 سال کیس لڑنے کے بعد، 5 سال کیس لڑنے کے بعد فیصلہ ہو گیا، اور پھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں جی میرے حق میں۔ سوال یہ اللہ کا بندہ تیرا حق تھا کہ نہیں؟ قاضی کے فیصلے سے، عدالت کے فیصلے سے وہ حرام چیز تیرے لیے حلال نہیں بنتی، وہ ناجائز چیز تیرے لیے جائز نہیں بنتی۔ بھائی یہ اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائے، اللہ کے ہاں تمہیں جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا اسکنوہن، پہلا حکم یہ دیا کہ ان کو رہائش دو، من حیث سکنتم، جہاں آپ رہ رہے ہو، جیسی رہائش آپ کی ہے، یہ لفظ غور کیجئے گا، جس طرح کی راحت اور آرام کی رہائش آپ کی ہے ایسی رہائش اس کو بھی دو۔ ایسا نہیں ہے کہ باہر ایک جھونپڑے میں اس کو رکھ دیا آپ نے، نہیں، جیسی رہائش آپ کی ہے، جو سہولتیں آپ کے پاس ہیں وہ سہولیات اس کو دو، من وجدکم، لیکن اپنی طاقت کے مطابق۔ یہاں بڑی اہم بات ہے اور باریک نکتہ ہے، اپنی طاقت کے مطابق کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی کو جو اخراجات دیے جائیں گے اور بیوی کی جو ضروریات پوری کی جائیں گی، اور چاہے نکاح کے بعد ابھی وہ منکوحہ ہے، نکاح کے اندر ہے، اس وقت جو ضروریات پوری کی جائیں گی، یا اگر خدا نہ خواستہ طلاق واقع ہو جائے تو طلاق کے بعد جو اس کی ضروریات پوری کی جائیں گی، ان ضروریات کو پورا کرنے کا دار و مدار شوہر کے مالدار یا غریب ہونے پر ہوگا۔ شوہر کی حیثیت کا اعتبار کیا جائے گا، بیوی کی حیثیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بھائی یہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، لہذا اس کو ایسی ایسی رہائش آپ نے دینی ہے۔ یہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو ماہانہ اتنا اتنا خرچہ تم نے دینا ہے، نہیں، اس کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار مرد کا ہوگا۔ مرد کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق وہ اسے رہائش بھی دے گا، اس حیثیت کے مطابق وہ اس کے ساتھ تمام معاملات کرے گا۔ یہاں رہائش کی بات کہہ رہا ہوں تو ایک بات اور ذہن نشین فرمائیے گا، اگر ایک آدمی ایک جوان نکاح کرتا ہے، نکاح کے بعد اس کے ذمے ہے اپنی بیوی کو رہائش دے اور گھر دے، اور اگر گھر نہیں دے سکتا گھر کے اندر علیحدہ ایک کمرہ اس کے لیے مختص کرے، اس کمرے کے اندر اس کا کچن بھی ہو، اس کا باتھ روم بھی ہو، اس کی ضروریات اس کمرے کے اندر ساری پوری ہو سکیں، اور وہ اپنے اس کمرے کے اندر اپنی تنہائی کی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر یا اپنی بالکل تنہائی تجرد کی زندگی وہاں گزار سکے۔ اس کمرے کے اندر شوہر کی ماں، شوہر کی بہنیں یا شوہر کا بھائی یا باپ کوئی مداخلت نہ کرتا ہو۔ وہ کمرہ اب ایسا ہے
جیسا کہ کسی دوسرے کے گھر میں آپ داخل ہو رہے ہو بلا اجازت، جیسے دوسرے کے گھر میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، ایسے اس کمرے میں بلا اجازت جانا جائز نہیں ہے۔ کل ہی ایک مسئلہ میرے پاس آیا، کسی خاتون نے یہ مسئلہ پوچھا اور یہ بات اس نے کہی کہ جناب میرے شوہر نے میری بہنوں کو اور میری ساس کو، اپنی بہنوں کو اور میری ساس کو، یعنی اس کی ماں اور اس کی بہنیں، ان سب کو اس نے کہہ رکھا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، اس گھر میں جہاں چاہیں آپ جائیں، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر جگہ جا سکتی ہیں، یہاں تک کہ جو اس کا بیوی کا کمرہ ہے اس میں بھی جا سکتی ہیں، اور بیوی کے کمرے میں بیوی کو کہا کہ آپ کو روکنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اب وہ یہ کہہ رہی ہے بیچاری کہ وہ روزانہ آ کر میری الماریاں کو ریتتی ہیں اور میری چیزیں دائیں بائیں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ گھر ہمارے بھائی کا ہے، ہمیں بھائی نے اختیار دیا ہے۔ بھائی یہ ظلم نہ کرو، یہ معاشرے میں ظلم ہے۔ وہ مسکین کی بچی، غریب کی بچی جو دوسرے گھر سے آئی ہے، اس کا بھی کچھ حق ہے، وہ بھی نکاح میں آئی ہے نا، وہ بھی عقد نکاح کے ساتھ جوڑ کر مرد اسے لایا ہے، تو اس کا نان نفقہ، اس کی رہائش دینا یہ مرد کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور گھر کی عورتوں کو بھی چاہیے کہ اس میں مداخلت نہ کریں، وہ نہ ضد کریں کہ میں اس کمرے میں جاؤں گی۔ یہ بہنیں ضد کرتی ہیں، غلط کرتی ہیں، شوہر کی بہنیں یہ ضد کرتی ہیں، نندیں میں یوں کروں گی، ایسا کروں گی، یہ کہاں سے آ گئی، یہ وہاں سے آ گئی۔ اور یہ ظلم نہ کرو اللہ کی بندیوں، کل تم نے بھی دوسرے گھروں میں جانا ہے میری بچیوں، کل تم نے بھی دوسرے گھروں میں جانا ہے۔ آج تم اپنی بھابھی کو تنگ کرو گی نا تو کل تم بھی کسی کی بھابھی بنو گی، خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ یہ ظلم نہ کرو، یہ زیادتیاں ہیں۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق مرد اسے کمرہ دے، رہائش اسے دے اپنی حیثیت کے مطابق، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ اس کی خوراک کا انتظام کرنا، اس کی رہائش کا انتظام کرنا، اس کی پوشاک و لباس کا انتظام کرنا، یہ مرد کی اول ذمہ داریوں میں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ مرد حکمران ہے، اور وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور مرد حکمران ہے، اور دوسرا کام مرد کا کیا ہے کہ تمام تر اخراجات، نفقات مرد کے سپرد ہیں عورت کے، وہ مرد کرے گا مگر اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا۔ مگر کیسے کرے گا؟ حیثیت کے مطابق۔ اس لڑکی کو باپ کے گھر میں جناب ایک جوڑا ملتا تھا، ماہانہ جوڑا، سمجھ لیجئے کہ جناب 10,000 کا جوڑا یہ پہنتی تھی۔ شوہر کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، 5,000 کا جوڑا خرید کے دے سکتا ہے 5,000 کا دے گا، 3,000 کا خرید کے دے سکتا ہے 3,000 کا خرید کر دے گا۔ جو گنجائش اس کی ہے، اس کی گنجائش کا اعتبار ہوگا۔ مقدرات ہیں، نصیب ہے اس بچی کا اپنا، پہلے بہت ناز نخرے سے رہی، آج وہ کیفیات نہیں ہیں، اللہ سے مانگے، اللہ اسے وسعتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہاں آیت میں کیا مفہوم ہے؟ من حیث سکنتم من وجدکم، تمہاری طاقت کے مطابق، کم اے مردو تم اپنی طاقت کے مطابق اسے رہائش دو۔ اور دوسرا حکم آیا ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، ضرر نہ دینا اس کو، ان عورتوں کو تکلیف نہ دینا، ولا تضاروہن، ان کو ضرر نہ دینا، لتضیقوا علیہن، کہ تم رہائش ان پر تنگ کر دو، ایسی کڑی شرائط لگا دو کہ رہائش اور ان پر تنگ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی میں نے رہائش تو دے دی ہے لیکن یہ میری شرائط ہیں، یوں نہیں جائے گی، یہ نہیں کرے گی، یہ نہیں کرے گی، میری ماں کی بھی خدمت کرے گی، میرے باپ کی بھی خدمت کرے گی، بہنوں کی بھی خدمت کرے گی، اس قسم کی شرائط لگا کر اپنی رہائش کو، اس کی رہائش کو تنگ نہ کرنا، ایسی کڑی شرائط لگا کر تنگ نہ کرنا۔ اس کے ماں باپ کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، خبردار، ماں باپ کو آنے سے نہیں روک سکتے ہو، ماں باپ کو آنے سے نہیں روک سکتے ہو، بھائی ملنے دو ماں باپ کو۔ ماں باپ کے علاوہ باقی اگر کہیں تمہیں خدشہ ہے، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اگر تمہیں خطرہ ہے کہ باقی اعزاء اقربا جو آئیں گے وہ میری بیوی کا ذہن خراب کریں گے تو روک سکتے ہو، ماں باپ کو نہ روکو، ان کو آنے دو۔ اللہ اکبر۔
وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور تیسرا حکم یہ آیا کہ اگر یہ عورتیں جن کو طلاق واقع ہو گئی ہے اگر یہ حاملہ ہیں فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان پر خرچ کرتے رہو، رہائش دو گے اور نان نفقہ دو گے، حتیٰ یضعن حملہن، یہاں تک کہ وہ حمل پیدا ہو جائے، یعنی بچے کی ولادت تک اس کا نان نفقہ اس مرد کے ذمے ہے جس نے طلاق دی ہے، مرد کے ذمے ہے بھائی، رہائش بھی نان نفقہ بھی، تو لہٰذا اسی گھر کے اندر رہ کر اس کو عدت پوری کرنی چاہیے۔ یہ ہے صورت اصل۔ اگر خدشہ ہے اور تین طلاقیں دے چکا ہے یا طلاق بائن دے چکا ہے اور یہ خدشہ ہے کہ جناب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں تعلق قائم کر لیں، گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں، اگر یہ خدشہ ہو تو پھر وہ اس گھر سے منتقل ہو کر اپنے ماں باپ کے ہاں جا سکتی ہے، وہاں جا کے عدت پوری کرے۔ اگر یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو وہاں ہی عدت پوری کرے۔ چوتھا حکم آیا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، عدت گزر گئی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، جب تک عورت عدت کے اندر ہے تو اس کے ذمے ہے بچے کو دودھ پلانا، اس کے ذمے ہے، جب تک کیا ہے؟ عدت کے اندر ہے۔ اور اگر عدت گزر گئی ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اب عدت کے گزرنے کے بعد اس بچے کا دودھ یا اس بچے کا خرچہ نان نفقہ وہ شوہر کے ذمے، باپ کے ذمے ہے، اور اگر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں دودھ پلاؤں گی لیکن اس دودھ پلانے کی میں اجرت لوں گی، تو کہا فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کو مقرر کردہ اجرت دیتے رہنا۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ تمہارے لیے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، تمہارے لیے، یہ لفظ کیوں کہا تمہارے لیے؟ اس لیے کہ عدت گزر چکی، اب اس کا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس بچے کا نفقہ کس کے سپرد ہے؟ اس کی خوراک کس کے سپرد ہے؟ باپ کے سپرد ہے۔ جب باپ کے سپرد ہے تو اب اگر وہ عورت اس بچے کی ماں اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ باپ کے لیے پلا رہی ہے، باپ کے لیے پلا رہی ہے نا۔ تو فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اب اگر وہ دودھ پلا رہی ہیں تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو مقرر کردہ اجرت ان کو دینا۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور یہ حکم آیا وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، چوتھے حکم کے بعد یہ چوتھا حکم تھا کہ اجرت دینا اور دودھ پلوا لینا ان سے۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور اس معاملے میں باہمی مشورہ طے کر لینا، یعنی اجرت کتنی ہوگی باہمی مشاورت سے طے کر لینا، باہمی مشاورت سے طے کر لینا۔ بڑا پیارا لفظ ہے، غور کیجئے گا۔ باہمی مشاورت کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی یہ مرد پوچھے اس اپنی مطلقہ عورت سے کہ اب چونکہ عدت گزر چکی ہے اور میرا بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے تو اس کو آپ نے دودھ پلانا ہے، کتنی اجرت لوگی؟ تو وہ بتائے جی اتنی لوں گی۔ اگر وہ واقعتاً معاشرے میں اتنی ہی اجرت ہے تو ٹھیک ہے، اس کو دے دے، وہ زیادہ حق رکھتی ہے، کیوں کہ وہ ماں بھی ہے نا، وہ زیادہ حق رکھتی ہے۔ لیکن اگر وہ اجرت زیادہ لے رہی ہے، بات سمجھے بھائی، مثال کے طور پر کسی دائیہ کو آپ بچہ دیتے ہیں اور وہ جناب اجرت لیتی ہے، مثال کے طور پر ماہانہ 10,000 روپے اجرت لیتی ہے دودھ پلانے کے، اور یہ اجرت لے رہی ہے 15,000 روپے، ماں 15,000 روپے لے رہی ہے، تو یہ 15,000 زیادہ لے رہی ہے۔ اب آپ کیا کرو؟ اب آپ کیا کرو؟ کسی دوسری عورت کا انتخاب کر لو، اس ماں کو چھوڑ دو اور کسی دائی کا انتخاب کر لو، اور وہ اجرت لے کر اس بچے کو دودھ پلائے گی۔ بات سمجھے؟ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، باہمی مشاورت کر لو، اگر مشاورت سے بات بن جاتی ہے، طے ہو جاتی ہے تو ٹھیک، لیکن اگر طے نہیں ہوتی، یا یہ کہ کوئی خدشہ ہے، کسی مسئلے کا خدشہ ہے، کوئی بچے کی جان کو خطرہ ہے اور خدشہ ہے، یا اسی طرح سے ایسا کرنے میں کوئی عورت کو نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، مشورے میں بات نہیں آ رہی ہے، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ، اس اجرت کے بارے میں باہمی مشورہ کر لو، بِمَعْرُوفٍ،
بالمعروف کا معنی شرعی طریقے کے مطابق مشاورت کر لو، اور شرعی طریقے کے مطابق کا مطلب نہ مرد کو نقصان ہو نہ عورت کو نقصان ہو۔ اب اگلا سنیے گا، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، بڑا پیارا حکم آیا، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر مشکل میں پڑ گئے ہو تم، کیا مانا؟ وہ زیادہ پیسے مانگ رہی ہے، کون؟ ماں جو مطلقہ ہے، وہ زیادہ پیسے مانگ رہی ہے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پلا لے اس شوہر کے لیے کوئی دوسری عورت، مرضعہ، مرضعہ کہتے ہیں دودھ پلانے والی، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، دوسری عورت دودھ پلا لے۔ کون سی دوسری عورت؟ کوئی دائی لے لی جائے اجرت پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر ماں کو دیتے ہیں عدت گزرنے کے بعد تو وہ کیا کہتی ہے؟ وہ اجرت زیادہ مانگتی ہے، پیسے زیادہ مانگتی ہے، اور اس کے وہ پیسے دینے کے آپ کے پاس حیثیت اور استطاعت نہیں ہے، اس سے کم میں ایک دائی مل جا رہی ہے آپ کو، اور وہ صحیح بچے کی نگہداشت کر سکے گی، دودھ بھی پلائے گی، تو ٹھیک ہے، تم ماں کو پھر نہ دو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم آپس میں تنگی محسوس کرتے ہو، مشکل محسوس کرتے ہو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو اس شوہر کے لیے، اس باپ کے لیے دودھ پلا دے اخرا، کوئی دوسری عورت، یعنی کوئی دوسری دائیہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پھر وہی بات واپس لوٹی ہے، پانچواں حکم آیا، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، لِيُنْفِقْ کہ چاہیے کہ خرچ کرے، ذو سعتن، وسعت والا آدمی، من سعتہ، اپنی حیثیت کے مطابق، مانا اس مطلقہ عورت پر جو خرچ کرے گا وہ کس حیثیت سے؟ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ نمبر دو، اس نو مولود بچے پر جو خرچ کرے گا وہ بھی کیسا دے گا؟ اپنی حیثیت کے مطابق۔ کبھی کبھی جب طلاق واقع ہو جاتی ہے، 3 طلاقیں، اور بچہ عورت لے جاتی ہے اور وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے، اور وہ عدالت سے یا کسی پنچایت سے وہ لکھوا لیتی ہے، مجبور کر دیتی ہے، کل بیچارے کی تنخواہ ہی 15,000 روپے ہے، وہ سارا 15,000 اس نے لکھوا لیا اپنے لیے اور اپنے بچے کے لیے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ مالدار آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ کرے گا۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر رزق تنگ کر دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، طنز نہ کرنا، طنز نہ کرنا، اس کو تانے نہ دینا، یہ تو کچھ کماتا نہیں ہے، یہ تو کچھ کرتا نہیں ہے، یہ تو جناب اس کی یہ نوکری ہے، اس کی تو یہ ہے۔ نہیں نہیں نہیں، لفظ دیکھو، لفظ قرآن کے الفاظ پر غور کرو۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے، تنگ کر دیا گیا ہے، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہی ایسا ہے، وہ تو بیچارہ محنت کر رہا ہے، تو اس کو طنز تو نہ کرو، اس کو تانا تو نہ دو، کہو بھائی ٹھیک ہے، یہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، مجھے بتاؤ یہ ہمارے فاسد اور باطل نظریات کو کس طرح سے یہ جملے کاٹ رہے ہیں۔ جس کا رزق تنگ کر دیا جائے، جس کا رزق تنگ کر دیا جائے، اب اگلا جملہ سنیے گا، اگلا جملہ سنیے گا، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اسے چاہیے کہ وہ خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اب پھر واپس آؤ، پچھلے لفظ کو پھر دیکھو، کیا قرآن کریم کا اعجاز ہے، کیا اس کی فصاحت ہے۔ جہاں رزق کی تنگی کی بات آئی، وہاں تنگی کو منسوب اللہ کی طرف نہیں کیا۔ بسا اوقات تنگی انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، بسا اوقات تنگی گھر میں ناشکری کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، بسا اوقات شوہر کی ناشکری ہوتی ہے، بسا اوقات بیوی کی کیا ہوتی ہے؟ ناشکری ہوتی ہے، تو رزق کیا ہو جاتا ہے؟ تنگ ہو جاتا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ رزق تنگ تو ہو گیا، لیکن رزق کی تنگی کے اسباب اس نے خود اختیار کیے، رزق کی تنگی کے اسباب اس نے، بولو،
ہاں محترمہ صاحبہ، میرے شوہر تو ایسے ہیں تو ویسے ہیں تو ایسے ہیں تو ویسے ہیں، زمین آسمان کے قلابے ملائے عورتوں کے سامنے جا کر اور عورتوں کا دل دکھانے اور جلانے کے لیے، تو یہ کیا کر دیا اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی ہے، اس نے نظر بد اپنے آپ کو، اپنے شوہر کے مال کو نظر بد لگوا دی ہے اس نے۔ کیوں یوں تذکرے کر رہی ہے؟ پیٹ میں بات تو رہتی نہیں ہے بیچاری کی، نہیں سمجھے؟ عورت نہیں چھپا سکتی بات، مال نہیں چھپا سکتی، یہ نہیں چھپا سکتی۔ یہ ظاہر کرتی ہے جا کے، یہ شادی کے موقع پر سارا کچھ ظاہر کر کے آ جاتی ہے، ساری حیثیت پتہ چل جاتی ہے کہ جناب کتنی حیثیت میں ہے یہ۔ ہاں جی، ہاں بتانا بھی نہیں چاہیے۔ وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے، یہ شادیوں میں جو عورتیں پہن کے جاتی ہیں اور اتنا بناؤ سنگار کر کے جاتی ہیں، عزت دار گھرانے کی جو عورتیں ہیں، نیک خواتین ہیں، وہ بھی یہ کرتی ہیں۔ ہم یہ بدگمان نہیں ہوتے کہ وہ اجنبی اور غیر محرموں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتی ہیں، نہیں، وہ اپنی عورتوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتی ہیں بھائی، وہ اپنی سہیلیوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتی ہیں۔ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس مال ہے بھائی، ہر دن نیا سوٹ، فرض ہے بھائی، مایوں کا الگ، بارات کا الگ، ولیمے کا الگ۔ دھل کے کیوں جائے؟ دھلے ہوئے سوٹ کو بھلا شادی میں ہم پہنے؟ وہ ظلم ہے بھائی۔ آج معاشرے کو دکھا دو نا، تین تقریبات تھی شادی کی، 4 تقریبات تھی شادی کی، دکھا دو ان 4 تقریبات پر ایک سوٹ آپ نے پہنا ہے، اسی کو دھو کے لائی ہو، مزہ تب آئے گا۔ کیوں دکھا رہی ہو اپنا مال؟ کیوں اپنے شوہر کے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہو؟ کیوں اپنے شوہر کے جو ہے وہ کاروبار کو ٹھپ کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہو؟ یہ تمہارا باہر ظاہر کرنا یہ نظر بد کا نتیجہ ہے، یہ نظر بد کا بدترین نظر بد لگے گی اس سے۔ کیوں ایسا کرتی ہو؟ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا، لفظوں پر غور کیجئے گا۔ میں نے کہا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کا رزق تنگ کر دیا گیا، یہ نہیں کہا جس کا رزق اللہ نے تنگ کر دیا، حالانکہ تنگی اور وسعت دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن ہمیشہ قانون سمجھایا ہے کہ برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کیا کرتے۔ جس کا رزق تنگ کر دیا گیا، کیونکہ رزق کی تنگی کے اسباب اس نے خود اپنائے، ٹھیک ہے؟ اور کیا اسباب؟ ناشکری اس کی، ناشکری بیوی کی، اسراف کا ہونا، بے جا اپنے مال کا تذکرہ کرنا، بے جا اپنے آپ کو بڑا بنانا، یہ سب اسباب ہیں رزق کی تنگی کے۔ کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ سب اسباب ہیں کس کے؟ رزق کی تنگی کے۔ تو اس لیے ومن قدر علیہ رزقہ، جس کا رزق تنگ کر دیا گیا تو اسے کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ فَلْيُنْفِقْ، وہ خرچ کرے۔ کتنا خرچ کرے؟ یہ نہیں کہا جیسے اس کو دیا گیا، بلکہ جیسے اس کو اللہ نے دیا ہے۔ وہ دیا تو پھر بھی اللہ نہیں ہے بھائی، دیا تو پھر بھی پیارے اللہ نے ہے۔ تمہیں نہیں دینا چاہیے تھا، تم نے ناشکری کر کے اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے، لیکن اللہ کریم ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ دے رہا ہے تمہیں یار۔ اس لیے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، وہ اتنا دے کہ جتنا اللہ نے اس کو حیثیت دی ہے۔ تو مالدار اپنی حیثیت کے مطابق، غریب اپنی حیثیت کے مطابق۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ مکلف نہیں کرتا کسی کو مگر الا ما آتاها، جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اتنے کا مکلف اللہ نے اس کو کیا ہے۔ تو زیادہ مطالبہ تم بھی نہ کیا کرو نا اپنے شوہروں سے، صبر اور شکر کیا کرو، صبر اور شکر کیا کرو، صبر اور شکر کیا کرو۔ اگر شوہر کی جتنی آمدنی ہے، بیچارہ لگا ہوا ہے، صبح نکلتا ہے، شام کو گھر میں آ کے داخل ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کر رہا ہے، لیکن حالات ایسے چل رہے، کیا کرے؟ تو تم صبر کر لو، تم صبر کر کے گزر بسر کرو۔ بیٹیاں میری صبر کرے، میری بیٹیاں اپنے باپ سے مطالبہ نہ کریں،
میری بیٹیاں اپنے باپ سے نئے کپڑوں کا پھر مطالبہ نہ کرے نا. میری بیٹیاں کہیں اپنے باپ سے کہ ابو جی کوئی بات نہیں ہے، اس عید پر ہمیں جوڑا نہیں چاہیے، ہمارا جوڑا ہے نا. اتنا خوش ہو کر اس کو دکھا دیں، اتنا خوش ہو کر دکھا دیں کہ وہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں میری بیٹی پرانے کپڑے پر خوش ہے، میری بیوی پرانے کپڑے پر خوش ہے، بہن پرانے کپڑے پر خوش ہے. ایسا خوش ہو کر دکھا دیں. یاد کرو نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو یاد کرو، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو یاد کرو نا. وہاں کیا سیرت تھی؟ ہائے کاش، فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج گھر میں چراغ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات جی بھر کر رات کو زیارت تو کرتی. گھر میں چراغ نہیں ہے، تیل نہیں ہے کہ چراغ جلایا جائے. بھائی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کی تو یہ حال ہے. ایک چاند گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا چاند چڑھ کے آ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں آگ ہی نہیں جلی، چولہا ہی نہیں جلا، کوئی شے پکانے کی ہے ہی نہیں ہے. کیسے گزارا کرتی تھیں؟ بھائی گزارا ہم تو کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے. بات سمجھے بھائی؟ تو آج بھی، آج کے دور میں بھی اگر میں یہ کہوں کہ چولہے نہیں جلتے، گیس بھی نہیں ہوتی، اور چولہے اس لیے بھی نہیں جلتے کہ کھانا سارا باہر سے آتا ہے. آج مطالبات ہوتے ہیں، آج یہ کھائیں گے، آج یہ کھائیں گے، آج یہ کھائیں گے. وہ آج بہن کا مطالبہ پورا ہو رہا ہے، آج بیوی کا مطالبہ پورا ہو رہا ہے، کل بیٹی کا مطالبہ پورا ہو رہا ہے. 3 دن سے کچھ پکا ہی نہیں ہے گھر میں بھائی، کیونکہ کھانا سارا باہر سے آ رہا ہے. یہ کیا ظلم ہے بھائی؟ کیوں ایسا ظلم کرتے ہو؟ کبھی کبھار کر لیا تو ٹھیک ہے یار، کبھی کبھار کر لیا. اور باہر کے کھانوں میں کوئی خیر برکت تو نہیں ہے میرے پیاروں. جو آپ گھر کے اندر اللہ کا نام لے کر پکاؤ گی، وہ باہر جو روٹی تندور سے بن کے آتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ہر روٹی کے ساتھ کوئی اللہ کا نام لیتا ہے؟ کیا اس نے آٹا گوندتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی؟ کیا اس نے روٹیاں شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی؟ نہ معلوم کیسا ہے، کیا ضرورت ہے. مجبوری ایک الگ شے ہے، مجبوری ایک الگ چیز ہے. اپنے گھروں میں کھانا بنانے کی کوشش کرو بھائی، خرچہ بھی کم ہے، بابرکت بھی ہے. آپ اللہ کا نام لے کر کھانا بناؤ گی، پکاؤ گی، اللہ کی قسم یہ آپ کا کھانا بنانا پکانا یہ عبادت ہے آپ کی، یہ آپ کی عبادت ہے گھر کی. اور آپ ایسا کرو گی اللہ کا نام لے کر، تو جتنے لوگ اس کھانے کو کھائیں گے گھر کے اندر، ان کے اندر اثرات منتقل ہوں گے، نیکی کے اثرات منتقل ہوں گے. اور وہ باہر کا کھانا فاسق فاجر کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا آیا، اور بد تہذیب، بدترین اور بد اخلاق اور نہ معلوم مسلم بھی ہے کہ نہیں، اس کے ہاتھ کا جو پکا ہوا کھانا تمہارے گھر میں آیا، کیا اس کی نحوست نہیں ہوگی؟ ٹیسٹی ہے جی، بڑا ٹیسٹی، ٹیسٹی تو تمہیں لگا ہے، لیکن میرے پیارو ہم تو اندر سے ایمان کے ذائقے کھو چکے ہیں. ہمیں نہیں پتا اس کے اندر نحوست کتنی ہے، اس کے اندر بے برکتی کتنی ہے، وہ ہمیں نہیں اندازہ اس کا. ہم تو صرف ظاہری ذائقوں کو جانتے ہیں نا، باطنی ذائقے ہمیں نہیں پتا. تو اس لیے میں ماؤں بہنوں سے درخواست کروں گا، آپ کوشش کیا کریں اپنے گھروں کے اندر کھانے کا انتظام کیا کریں، بر وقت کھانا بنائیں. شوہر گھر میں داخل ہو، اس کو کھانا گرم گرم ملنا چاہیے، روٹیاں پکا کر ان کو ڈھک کر سمیٹ کر ان کو رکھ دینا چاہیے. یہ شوہر کا حق ہے کہ اس کو آپ کے ہاتھ کی روٹی ملنی چاہیے، آپ کے ہاتھ کی، آپ کے بابرکت ہاتھ کی، اللہ کا نام لیا ہوا. اب وہ وہاں سے تھکا ہارا آ رہا، آتے ہوئے بھائی روٹیاں لیتے آنا. اب وہ اللہ کا بندہ تندور پر لین لگائے کھڑا ہے مسکینوں کی طرح. یہ کیا ظلم ہے بھائی؟ مسکینوں کی طرح کھڑا ہے. وہ ہمارے ایک بزرگ بتانے لگے، کہنے لگے پہلا زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں اگر کوئی گھر سے کبھی ماں یا کوئی کہہ دے کہ تندور سے روٹیاں لے گا، بڑی شرم آتی تھی تندور میں لین لگاتے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے گھر میں روٹی نہیں پکتی. شرم آتی تھی وہاں کھڑے ہوتے ہوئے کہ یار ان کے گھر میں روٹی نہیں پکتی. تو آج کل تو پورا محلہ تندور پر کھڑا ہوتا ہے. آج مہمان آ گئے، بھائی مہمان آ گئے تو میں روٹیاں نہیں پکاؤں گی، سالن بناؤں گی، روٹیاں کیوں نہیں پکاؤ گی؟ پکاؤ نا، روٹیاں بھی پکاؤ، ثواب ہوگا، تمہیں اجر ہوگا. ایک دن میں ایک ساتھی کے یہاں گیا تو میں نے کہا کہ اس نے مجھے دعوت کی، تو مجھے کہنے لگا کتنے ساتھی ہوں گے ساتھ میں؟ کہا بولو کتنے لاؤں، ہمارے پاس تو
تھوک سے ہوتے ہیں. تو کہنے لگا 5-6 آدمی لے آؤ. تو میں نے کہا یار بس میں ایک روٹی کھاؤں گا چپاتی لیکن گھر کی کھاؤں گا, ایک چپاتی میں کھاؤں گا لیکن گھر کی کھاؤں گا. تو اس نے کہا نہیں, ہمارے یہاں تو الحمدللہ روٹی باہر سے آنے کا تصور ہی نہیں ہے, ہم سب کے لیے گھر سے ہی پکائیں گے. تو ہم وہاں گئے تو جناب وہ میرے ساتھ کھانے والے جوان تھے اچھے خاصے ماشاءاللہ, دبا کے کھایا انہوں نے, دبا کے کھایا, گرم گرم روٹیاں پک کے آ رہی ہیں, کھاتے گئے. تو اس لیے بھائی یہ عورتوں سے میری درخواست ہے, آپ جو جس محبت سے پکاؤ گی نا, جو آپ ذکر کر کے پکاؤ گی, اللہ کا نام لے کے پکاؤ گی, وہ باہر سے آنے والی روٹی میں وہ خیر نہیں ہے, وہ برکت نہیں ہے. اس لیے اپنے گھروں میں اہتمام کیا کرو. توے نہیں ہے تو خرید لو. کچھ ماسیوں سے پکواتی ہیں, کیوں بھائی؟ یہ کچھ کام تو اپنے گھر میں خود ہی کرنے کے ہیں بھائی. یہ حق ہے شوہر کا, یہ حق ہے شوہر کا, اپنے مبارک ہاتھوں سے, بابرکت ہاتھوں سے اللہ کا نام لے کر اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے کھانا بنا کر دو, یہ اس کا حق ہے. باپ کا حق ہے بیٹی اسے اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر دے. بہن بھائی کا حق ہے کہ بہن اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے دے, یہ اچھی بات ہے, یہ اس کا حق ہے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ مکلف نہیں بناتا کسی انسان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. اب اگلا جملہ سنیے گا, کیا خوب اس میں تسلی ہے. ٹھیک ہے تم غربت میں ہو کوئی بات نہیں, سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, ان قریب اللہ تبارک و تعالی اس تنگی کے بعد آسانی لائے گا. یہ اللہ کہہ رہا ہے, ان قریب اللہ اس تنگی کے بعد کیا کرے گا؟ آسانی لائے گا. یقین رکھو اس بات پر, سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. یہ بات پوری ہو گئی. اب ایک آگے جو آنے والا رکوع ہے, اس میں آیت نمبر 8 سے لے کر 8 نمبر 12 تک, یہ جو آیات بینات ہیں 4, ان میں اس مضمون سے ہٹ کر ایک نیا مضمون آیا. اور وہ مضمون یہ آیا کہ دیکھو گزشتہ امتوں نے جب اللہ کے حکموں سے سرکشی کی اور اعراض کیا, چاہے گھریلو زندگی ہو, چاہے معاشرتی زندگی ہو, معاشی زندگی ہو, سیاسی زندگی ہو, زندگی کے کسی بھی شعبے میں جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پر عمل کیا, اپنے اندر سے اٹھنے والے جو انتقامی جذبات تھے ان پر فیصلے کیے, تو ان کے نتائج کیا ہوئے وہ نتائج بتائے جا رہے ہیں اس رکوع کے اندر. اللہ کے حکموں کے اعراض کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا, اور کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں, عتت کہ جنہوں نے سرکشی کی, عن امر ربها, اپنے پروردگار کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی, وَرُسُلِهِ, اور اپنے پروردگار کے رسولوں کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی. یعنی رسولوں کی سنت سے اعراض کیا, اللہ کے حکم سے سرکشی کی, تو پھر کیا ہوا؟ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا, ہم نے ان کو سخت پکڑا. حاسبناها, ہم نے ان کا حساب لیا, حسابًا شدیدا, سخت قسم کا حساب. وعذبناها عذابًا نکرا, اور ہم نے ان کو عذاب دیا, عذابًا نکرا, ایسا عذاب کہ جو آفت بن کر رہا ان پر, ایسا عذاب دیا. پھر کیا ہوا؟ فذاقت وبال امرها, فذاقت بھگتا انہوں نے, چکھا انہوں نے, اس بستی نے چکھا, وبال امرها, اپنے اس گناہ کے وبال کو انہوں نے چکھا. وکان عاقبت امرها خسرا, اور ان کا انجام بد کیا تھا؟ عاقبت امرها, اور ان کا انجام کیا تھا؟ خسرا, نقصان ہی نقصان. کیا انجام تھا؟ نقصان ہی نقصان. اعد اللہ, یہ تو دنیا میں, اعد اللہ لہم عذابا شدیدا, آخرت میں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے, جو اللہ کے حکم سے کیا کرتے ہیں؟ روگردانی کرتے ہیں. کون سے حکم سے؟ چاہے اس حکم کا تعلق ازدواجی زندگی سے ہو, چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو, چاہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو, چاہے ماں باپ کے حقوق سے ہو, چاہے پڑوسیوں کے حقوق سے ہو,
کوئی بھی اللہ کا حکم آتا ہے اس حکم سے جو قومیں اعراض کرتی ہیں اور اپنی خواہشات پر زندگی گزارتی ہیں ان کا نتیجہ بد یہ ہوتا ہے، ان کی سزا بدترین یہ ہوتی ہے۔ فاتقوا اللہ، ایمان والو تمہیں ڈرنا چاہیے، تمہیں ڈرنا چاہیے۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، کیا خطاب کیا؟ عقل مندو، عقلوں کو استعمال کرو نا۔ گزشتہ بستیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ عقل مند آدمی سوچتا ہے کہ کہیں یہ میرے ساتھ نہ ہو جائے۔ عقل مند آدمی تو عبرت حاصل کیا کرتا ہے۔ ہاں، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو، الذین آمنوا، وہ عقل والے جنہوں نے کیا کیا ہے؟ ایمان لائے۔ پتہ چلا کہ جو ایمان لاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک عقل والا ہوتا ہے، جو ایمان نہیں لاتا وہ عقل والا نہیں ہوتا۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ پاک نے تمہاری طرف ایک نصیحت کو اتارا ہے، یعنی قرآن کریم کو اتارا ہے، جو تمہارے لیے رہنمائی کر رہی ہے۔ یہ کتاب اس دیواجی زندگی میں میاں بیوی کے حقوق کیسے ادا ہوتے ہیں اور گھریلو زندگی کیسے ہوتی ہے، اور اگر ناچاکی ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے، یہ سب رہنمائی اس میں موجود ہے۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یہ اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت اتاری ہے، اور رسولاً، اور اللہ نے تمہیں ایک رسول بھی دیا ہے کہ کہیں اگر اس کتاب کے سمجھنے میں تمہیں مشکل پیش آئے تو رسول کی زندگی تمہارے سامنے موجود ہے۔ ورسولاً، رسولاً، اللہ نے ایک رسول بھی بھیجا، یتلو علیکم آیات ربکم، وہ تمہارے سامنے کھول کھول کر تلاوت کرتا ہے اپنے پروردگار کی آیات کو، مبینات، ایسی آیات جو بیان کر رہی ہیں، کھلی آیات ہیں، کھلے احکام ہیں جن میں کوئی اغماض اور کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ وہ کیوں اللہ نے رسول بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ بولو بولو، کیوں بھیجا؟ دیکھو، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ نکالے وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کو نکالے من الظلمات الی النور، کس سے؟ اندھیروں سے کس کی طرف؟ میاں بیوی کی زندگی میں اندھیرا چل رہا ہے بھائی، اختلافات، لڑائی، یہ کیا ہے؟ ظلمات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان ظلمات سے نکلنے کے لیے کیا راستہ ہے جو نبی نے راستہ قرآن کریم کا بتایا؟ یہ ظلمات سے نور کی طرف تمہیں لے کر آئے گا۔ تنگی میں پڑے ہوئے تھے نا، تنگی میں جناب 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، آپس میں لڑائی چل رہی ہے، روزانہ گھر میں لڑائی ہوتی ہے۔ تو اب اس لڑائی کا ازالہ اور ختم کرنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ قرآن کریم کی زندگی لے کے آؤ، قرآن کریم کو پڑھو نا، تمہیں پتہ چلے کہ اس میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے، شوہر کو کیا کرنا چاہیے۔ کچھ خواہشات اس کو چھوڑنی پڑیں گی، کچھ اس کو چھوڑنی پڑے گی، زندگی بہترین ہو جائے گی۔ بات سمجھے بھائی؟ مثبت رویوں کو اختیار کرو، منفی رویوں کو چھوڑ دو بھائی، مثبت رویوں کو اختیار کرو۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، جمعے کے بیان میں بھی میں نے یہ مثال عرض کی تھی، مثبت رویہ اختیار کرو۔ ایک خاتون گھر کے اندر کام کر رہی ہے، جھاڑو پوچھے میں لگی ہوئی ہے، اور اچانک دروازے پر بیل بجتی ہے، میاں دوڑتے ہوئے جاتے ہیں دروازے پر، دروازہ کھولنے کے لیے، اور ادھر جیسے وہ جانے لگے دروازے کی طرف، کچن سے کسی چیز کے جلنے کی بو آئی، وہ کچن کی طرف بھاگی، بالٹی پوچھے کی وہیں چھوڑ دی، اور وہ شوہر صاحب وہاں سے گزرے تو ٹھوکر لگی تو وہ پانی گر گیا۔ اب ہو گئی لڑائی۔ لڑائی کیسے ہو گئی؟ لڑائی ایسے ہو گئی، اس نے کہا اور دیکھتی نہیں ہے تو کہاں راستے میں رکھنے کی کوئی جگہ ہے؟ اس نے کہا اندھے ہو، دیکھ کے نہیں چلتے ہو تم، میں کچن بھی سنبھالوں اور پوچھے بھی لگاؤں؟ یہ کیا ہے؟ منفی سوچ۔ مثبت سوچ یہ ہے کہ وہ آئے، ٹھوکر اس کو لگی ہے تو آ کے پوچھے معذرت، لگی تو نہیں کہیں آپ کو؟ لگی تو نہیں آپ کو چوٹ تو نہیں لگی ہے؟ یہ بیوی کا مثبت رویہ ہے۔ شوہر کہے نہیں، قصور آپ کا نہیں تھا، میرا تھا، مجھے دیکھ کے چلنا چاہیے تھا، میں انجانے میں چلا گیا۔ تو بتاؤ لڑائی ہوگی؟ کوئی لڑائی نہیں، کام وہی ہوا لیکن دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ تو یہ مثبت رویوں پر آ جاؤ بھائی، مثبت رویوں پر آ جاؤ نا۔ آپ یہ کیوں نہیں رویہ بیوی کے بارے میں قائم کرتے ہو کہ بیچاری جھاڑو پوچھا کر رہی تھی اور اس کا بیچاری کا ذہن 2 طرف بٹا ہوا تھا، کچن میں اس نے دیکھا تو ایک طرف ایک دم سے بھاگی ادھر،
مثبت رویہ لے کر آؤ تو مثبت رویے گھر کے اندر محبتوں کو پیدا کرتے ہیں. مثبت رویے کیا کرتے ہیں؟ بولو بھائی، محبتوں کو پیدا کرتے ہیں. بیویوں کو ان کا حق دو، یہ ان کا حق ہے. ازدواجی زندگی میں بیوی کا حق ہے. مثبت رویہ اس کو دو، اسے وقت دو، یہ اس کا حق ہے، اسے وقت دو. آج کل ایسا بھی ہے، ایسے بھی گھرانے ٹوٹتے دیکھے کہ جوان باہر سے آتا ہے، واپس آتا ہے، آگے موبائل میں لگ جاتا ہے. اللہ کتنا بڑا ظلم ہے یار، کتنا بڑا ظلم، کتنا بڑا ظلم ہے. کل ہی ایک مسئلہ یہ بھی آیا. میں یہ مسئلے اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس برے معاشرے سے اور ان بری سوچوں سے بچائے جہاں ہم زیادتیاں کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں. کچھ زیادتیاں مردوں کی، کچھ عورتوں کی. ایک خاتون کہہ رہی ہے جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اگر میں اس کے قریب جاتی ہوں، کسی بھی طرح سے قریب جاتی ہوں اور اس کو منانے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے کہتا ہے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، چھیڑخانی نہ کرو میرے ساتھ. اللہ کا بندہ ظالم رات گئے تک باہر رہتا ہے، اکیلے کمرے میں چھوڑ کے گئے تک باہر رہتا ہے. کیا ظلم ہے یہ؟ اس کو کس لیے لے کے آئے؟ یہ قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی اس کی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کی قسم، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے آخری رسول. آپ کی زندگی خوبصورت نمونہ. آپ ایک دن دیر سے آئے. آپ کا تاخیر سے آنا کیا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا کوئی زوجہ محترمہ یہ تصور کر سکتی ہیں کہ آپ باہر کسی فضول کام میں لگے ہوئے تھے؟ بولو، یہ تو تصور کفر ہے. ظاہرہ کسی دینی مشغولی میں تھے، تاخیر ہو گئی گھر میں داخل ہوتے ہوئے. تو اب یہ تاخیر سے داخل ہونا گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گلہ کیا. گلہ بھی بڑے پیارے انداز سے کیا. لنا شمسن وللآفاق شمسن، ایک ہمارا سورج، ایک آسمانوں کا سورج. شمس السماء طالعۃ بعد الفجر وشمسنا طالعۃ بعد العشاء. آسمان کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور ہمارا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. کیا خوب شعر تھا. مدح بھی ہو گئی، تعریف بھی ہو گئی، گلہ بھی ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. ہائے ہائے، یہ ہے بیویوں کے حقوق، یہ ہیں بیویوں کے حقوق. ایک زوجہ محترمہ کی طرف سے ایک دوسری زوجہ محترمہ کے گھر میں آپ مقیم تھے، آج وہاں رات کو قیام تھا، دوسری زوجہ کے گھر سے کھانا آیا. اس کو غصہ آیا. جن کے گھر میں آپ رکے ہوئے تھے، جن کی باری تھی کہ آج میری باری تھی، کھانا انہوں نے بھیجا کیوں؟ جو خادمہ کھانا لے کے آئی تھی ان خادموں کو انہوں نے دھکا دیا ایسے سینے پر کہ وہ پیچھے گھری جا کے، اور جس رکابی میں کھانا تھا وہ رکابی ہی ٹوٹ گئی. اللہ کے نبی آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، اپنے مبارک اپنے پیارے ہاتھوں سے اس کھانے کو آپ نے جمع فرمایا اور مسکرا رہے اور کہہ رہے ہیں غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. مطلب ہے کہ غیرت آ گئی اور اس نے دھکا دیا اور رکابی ٹوٹ گئی. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو مار مار کر حشر نشر کر دیتا، پتہ نہیں کیا گالیاں دیتا. غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس گھر سے، جس گھر میں آپ رکے ہوئے تھے نا، اس گھر سے ایک نئی پلیٹ اور رکابی اٹھائی اور خادموں کو دی اور کہا یہ اس گھر میں جہاں سے کھانا آیا تھا اور جن کی رکابی ٹوٹی ان کو دیکھیں. کچھ بھی آپ نے نہیں کہا. کیوں؟ فطرت ہے نا، یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے، یہ عورت کی فطرت ہے. اس فطرت سے آپ نے لڑائی نہیں کی. عورت کی فطرت ہے وہ شوہر کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی ہے، یہ عورت کی فطرت ہے.
عورت کی فطرت ہے، چاہے عورت ماں ہو، چاہے عورت بہن ہو، چاہے عورت بیوی ہو، یہ تین رشتے مرد کے لیے بڑے حساس رشتے ہوتے ہیں۔ جو ساتھی میرے پاس آتے ہیں میں ان کو ان 3 جگہوں پر ایسے رموز بتاتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ گھر کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بیٹا دیکھو یہ ماں ہے، اللہ کی قسم ماں یہ چاہے گی ساری محبت مجھے دے، بہن یہ چاہے گی ساری محبت مجھے دے، بیوی یہ چاہے گی ساری محبت مجھے دے، یہ ان تینوں رشتوں کا حق ہے۔ تم تینوں رشتوں کے ساتھ ایسا نباہ کرو، ایسا باور کرواؤ، ماں سمجھے سب سے زیادہ مجھے محبت دیتا ہے، بہن سمجھے سب سے زیادہ مجھے محبت دیتا ہے، بیوی سمجھے سب سے زیادہ مجھے محبت دیتا ہے، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ سمجھے بھائی؟ تو یہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں نا، یہاں 3 پلڑے، یہ تینوں کو برابر رکھنا ہے آپ نے، یہ تینوں کو برابر رکھنا ہے۔ اگر برابر رہیں گے تو کوئی گھر میں لڑائی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بھائی احباب سے میری درخواست ہے، مردوں سے درخواست ہے، شادی شدہ مردوں سے درخواست ہے، اپنے گھروں میں وقت دیا کریں۔ گھر میں داخل ہو، موبائل کو ایک سائڈ پر پھینک دے اس کو۔ اور میں ایسے گھرانوں کو بھی جانتا ہوں، یہ اسمارٹ موبائل ہے نا، وہ آفس میں چھوڑ کے آتے، کیوں؟ شام کو میں داخل ہو رہا ہوں رات 8 بجے اور صبح مجھے 8 بجے نکلنا ہے، یہ مصیبت پھر ہاتھ میں رہی تو پھر آدمی لگا رہتا ہے کہیں نہ کہیں، وہ آفس میں ہی چھوڑ کے آتا ہے کہ اس پر کام ہے نا، لوگوں سے کام نمٹنا ہے، کام لینا ہے، تو وہ تو دن کا کام ہے بھائی، اب رات کو گھر والوں کا حق ہے۔ تو یہ ظلم ہوتا ہے، اس ظلم سے پھر فسادات پیدا ہوتے ہیں، سمجھے بھائی؟ اور پھر وہ شوہر اگر یہ کہے نہیں تم مجھے نہیں روک سکتی ہو، تمہارا حق نہیں پہنچتا، بھائی اس کا حق ہے، اس کا حق تم نہیں ادا کرو گے تو وہ تو بولے گی، پھر اس کا حق ہے، ورنہ گھر میں لڑائی اختلاف پیدا ہو جائے گا اگر یہ حق شوہر نہیں دے گا۔ یہ حق مجھے یہ بتاؤ نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی باری فرض تو نہیں تھی، آپ نے ہر زوجہ کو باری کیوں دی تھی؟ باری متعین تھی، آج فلاں کے گھر، آج فلاں کے گھر، آج فلاں کے گھر، ہر ایک کو آپ نے حق دیا ہے، سمجھے بھائی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر میں داخل ہوتے، اپنے وقت کے 3 اجزاء کرتے تھے، ایک حصہ گھر کا اللہ کے لیے ہوتا تھا، ایک حصہ پورا کا پورا گھر والوں کے لیے ہوتا تھا، اور ایک حصہ اپنے آرام کے لیے ہوتا تھا۔ اور صحابہ کہتے ہیں اپنے جو آرام کا حصہ ہوتا تھا نا، اس میں سے کبھی آنے والے کو دے دیا کرتے تھے۔ کوئی خاص ملاقات اگر ہوتی، ابو بکر جیسا آدمی آ جاتا، عمر فاروق جیسا آدمی، عثمان و علی جیسا کوئی شخص آ جاتا، تو پھر اس کو اپنے آرام کے وقت میں سے کچھ نہ کچھ وقت دے دیا کرتے تھے۔ اپنے رب کا جو وقت ہوتا تھا، اپنے گھر والوں کا جو وقت ہوتا تھا، وہ گھر والوں کا۔ یہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ چلو اللہ اکبر۔ تو بھائی ان ظلمات سے نکلو اور نور کی طرف آؤ، گھریلو ظلمات سے نکلو۔ بات کر رہا تھا یہ ظلمات ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل صالح کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اللہ پاک اس کو داخل کرے گا ایسے جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے اس کو خوب اچھا رزق عطا فرمایا، عطا کرے گا۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات، کون پروردگار؟ وہ اللہ جس نے 7 آسمانوں کو بنایا، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، اور زمین میں سے بھی اسی طرح، یہ اسی طرح سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے 7 آسمان ہیں ایسے 7 زمینیں بھی ہیں، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، اس طرح سے 7 زمینیں بھی اللہ پاک نے اسی طرح سے 7 زمینیں بھی پیدا فرمائی ہیں، تہ بتہ آسمان پیدا فرمائے اور زمین کے 7 حصے بنائے۔ اب 7 حصوں میں کون سے 7 حصے ہیں؟ بعض نے کہا کہ یہ ایک زمین ہے، اس طرح کی 7-6 زمینیں اور ہیں، وہ کہاں ہیں اللہ ہی جانتا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ ہم نے پوری کائنات چھان ماری ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 7 جو بر اعظم ہیں یہ مراد ہیں، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ سے، کہ 7 دنیا میں بر اعظم جو ہیں وہ مراد ہیں۔ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، اللہ پاک کا فیصلہ نازل ہوتا ہے ان زمین و آسمان کے درمیان، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم سمجھ لو، أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے ہر شے کا، علماً باعتبار علم کے، یعنی اللہ کے علم نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔
انشاءاللہ سورۃ التحریم اگلی نشست میں رکھیں گے، وہ بھی بڑے اہم مسائل ہیں، تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کو ہم شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اللہم کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ گھریلو زندگی شریعت کے مطابق لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہونے جا رہا، اپنے فضل سے اپنے کرم سے اسے کامیاب فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ کامیاب فرما، اے اللہ زمین کی جتنی پیمنٹ ہے اپنے فضل سے پوری فرما، اے اللہ آگے جو مراحل ہیں اے اللہ آسان فرما، اے اللہ سہل فرما، اے اللہ اس وقت تک جو کچھ ہوا تو نے کیا تیرے فضل سے ہوا، اے اللہ باقی مراحل بھی تو آسان فرما۔ اے اللہ ہماری کوششیں ہیں صرف، اے اللہ ان کوششوں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ انسانی شرور سے، شیطانی شرور سے، حاسدین کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، کام کی حفاظت فرما، اے اللہ ساتھیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں جو احباب تشریف لائے، مائیں بہنیں آئیں، بچیاں جوان جتنے بھی آئے سب کا آنا قبول فرما، اے اللہ سب کی زندگیوں کو قرآن کریم کی نور سے معطر فرما، اے اللہ قرآن کریم کے نور سے سب کی زندگیوں کو معطر فرما، اے اللہ گھروں سے آفات و بلیات و مصائب کو دور فرما، اے اللہ گھروں میں محبتیں عطا فرما، اے اللہ میاں بیوی کے درمیان جہاں ناچاکیاں ہیں محبتیں نصیب فرما، اے اللہ محبتیں نصیب فرما، اے اللہ محبتیں نصیب فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اس گھر میں ہونے والے کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اہل خانہ کو رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ہمارے کام کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتہ۔